بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يوده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. صدق الله العلي العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. محترم حضرات، دینی اور ایمانی بھائیوں، یہاں جو آیتیں پڑھی گئی ہیں ان آیتوں میں یہود و نصارہ کی جو سازشیں تھیں، جو مکر و دجل چل رہا تھا مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور جس طریقے سے وہ دھوکہ دینا چاہ رہے تھے اور دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے تھے، قرآن نے ان کے سارے اندر کے پول کھول دیے، ایک ایک سازش کو بے نقاب کر دیا، بیان کر دیا. اور یہ بات آج آپ اپنے معاشرے میں بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں. آج دنیا میں جو ایک بڑی جنگ چل رہی ہے یہود و نصارہ اور ایمان والوں کے درمیان میں، تو یہ یہود و نصارہ ہر
طریقے سے کر رہے ہیں کہ عام آدمی دھوکے میں پڑ جائے اور وہ آپس میں جھگڑنے لگے، آپس میں فتنے میں پڑ جائے۔ جو لوگ آج کل اچھی طرح خبریں دیکھ رہے ہیں، خبریں سن رہے ہیں، ان کے سامنے ان آیات کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ جس طریقے سے امریکہ کا ٹرمپ اور اسرائیل کا نیتن یاہو مکر، دجل، جھوٹ ہر آن ہر وقت، اور اپنے جھوٹ پر ان کو اتنی جرأت ہو گئی ہے کہ شرم بھی نہیں آتی۔ اتنا بڑا لیڈر بار بار جھوٹ بولتا ہے، قوم سے جھوٹ بول رہا ہے، کبھی لوگوں سے جھوٹ بول رہا ہے، اور مسلمانوں کو لڑانے کے لیے آخری کوشش یہ تو اپنے دوستوں کو بھی موقع پر ختم کر دیتے ہیں۔ ایک پرانا واقعہ، پاکستان کے صدر مملکت جنرل ضیاء الحق کو بڑے بڑے جنرلوں کے ساتھ ختم کرنے کے لیے ان امریکہ کے لوگوں نے اپنے بڑے بڑے آفیسران کو بھی اس جہاز میں بٹھالا تاکہ کسی کو یہ سمجھ میں ہی نہ آئے کہ کوئی بڑا حادثہ ہونا ہے، اور سب کو ختم کر دیا۔ اسی طرح آج یہ لوگ، جیسا کہ ابھی معلوم ہوا کہ سعودیہ میں جو ریفائنری بڑی فیکٹری ہے اس پر انہی امریکن اور اسرائیلیوں نے حملہ کیا۔ وہ تو بعد میں سارے پول کھل جاتے ہیں، شروع میں تو آدمی اسرائیل ایران نے مارا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ یہ ان کی طرف سے سازش ہے کہ سعودیہ اور ایران، قطر اور ایران اور اسی طرح جتنے امارات ہیں ان کو آپس میں لڑاؤ۔ کبھی شیعہ سنی کہہ کے لڑا دیتے ہیں، بس یہ آپس میں الجھے رہیں اور ہم ان پر جو چاہیں کرتے چلے جائیں۔ جیسا کہ قطر میں کئی موساد کے جاسوس پکڑے گئے جن کا یہ تھا کہ بڑا دھماکہ کریں گے قطر میں تاکہ ایران اور قطر میں لڑائی ہو جائے، اس لیے کہ ایران اس وقت ان پر بھاری پڑ چکا ہے۔ جتنے عرب ممالک میں امریکہ کے اڈے بنے ہوئے ہیں، یعنی ہم لوگ ایمان والے اسلامی ملک امریکہ کو اڈے دیے ہیں، اتنی غلامی، ان کی حفاظت میں جی رہے ہیں۔ لہذا ایران نے ان اڈوں کو تباہ کیا اور اب ان کی ایمبیسیوں کو تباہ کر رہا ہے، اور یہ چاہتے ہیں آپس میں لڑائیں، اور ہم ایسے اندھے ہیں کہ آپس میں لڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ہمیں اسلام جیسے ہضم ہی نہیں ہوتا، پرانے جھگڑے لے کے نکل آئیں گے، پرانی باتیں لے کر ہم نکل آئیں گے، شیعہ یہ کہتے ہیں، فلاں یہ کہتے ہیں۔ ابھی اس وقت کیا کر رہے ہیں وہ؟ اس وقت کون سا کام کر رہے ہیں؟ سارے سنی ملک پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، سب یہودیوں کی دوستی میں ہیں، یہودیوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ایران ایک کلمہ گو، ایمان کی بنیاد پر، کلمہ شہادت کی بنیاد پر ان سب سے جنگ کر رہا ہے۔ اس کے باوجود بہت سے لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا ہے، اور وہی پرانی باتیں نکال کے، جبکہ اس سے پہلے آپ نے کل پڑھا کہ اللہ نے کہا ہے کہ جو بنیادی باتیں ہیں ان پر تو ایک ہو جاؤ، ایک ایمان والو، فروعی جھگڑے چھوڑ دو، آپسی چھوٹے موٹے اختلافات ختم کرو، جہاں پر بڑا مسئلہ ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے موقع پر ایسا ہی کیا ہے، اسی کا حکم دیا ہے
آج ہم نے قرآن بھی پڑھنا چھوڑ دیا، سیرت بھی پڑھنا چھوڑ دی، اللہ کے رسول کی باتیں بھی چھوڑ دی، بس اپنے من کی بات میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے ذہن و دماغ میں جو خیال بٹھا لیا وہ نکل نہیں رہا ہے۔ امریکہ کی ساتھ دے دیں گے، ٹرمپ کا ساتھ دے دیں گے، نیتن یاہو جس سے بڑا ظالم اور جس سے بڑا غنڈہ آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا، آج بھی ایران میں کہاں حملہ ہو رہا ہے؟ اسکولوں پر معصوم بچیوں کو مار ڈالا اور اسپتالوں پر، جبکہ انٹرنیشنل قانون ہے کہ اسکول، ہاسپٹل، مساجد، عبادت گاہیں، ان پر حملہ نہیں ہو سکتا، جو کرے گا اس پر مقدمہ چلے گا۔ لیکن یہ درندے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ہاسپٹل، بچوں پر، عورتوں پر، غزہ میں، فلسطین میں کیا کیا نہیں کیا ہے، گود والے بچوں پر انہوں نے بندوقیں چلائی اور بہت سے مسلمان ہیں ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ شیعوں کی دشمنی میں پاگل ہیں وہ، ان کے ساتھ دینے میں بہت اچھا لگ رہا ہے اور جزوی مسائل کو اپنے دماغوں میں بھرے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہماری قرآن و حدیث سے دوری ہے۔ اگر یہ آیتیں ہمارے ذہن و دماغ میں رہیں تو معلوم یہ ہوگا کہ جو اللہ کے دشمن ہیں، جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، اور خاص طور پر یہودی، جن کی فطرت میں معلوم ہوتا ہے کہ سرشت ہے، مکر ہے، دجل ہے، اور بس وہ اسی میں لگے رہتے ہیں، اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہہ دیا مغضوب علیہم، یہ وہ قوم ہے جن پر قیامت تک اللہ کا غضب رہے گا۔ اور دوسری قوم جو عیسائی ہیں، یہ گمراہ ہیں۔ آج آدمی ذرا بھی سوچے کہ عیسائی دنیا ساتھ کس کا دے رہی ہے؟ یہودیوں کا۔ وہ یہودی جو حضرت مریم کو زنا کرنے والا کہتے ہیں، وہ یہودی جو حضرت عیسیٰ پر زانیہ کی اتہام اور الٹے سیدھے، لیکن ان کا ساتھ دینے پاگل ہو گئی ہے وہ بھی قوم۔ اس کو تو چاہیے تھا اسلام کا ساتھ دیتے، عیسائیوں کو چاہیے تھا مسلمانوں کا ساتھ دیتے، جو حضرت عیسیٰ کو نبی بتاتے ہیں، اللہ کا ایک بندہ کہتے ہیں، حضرت مریم کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن بس آدمی جب اندھا ہو جاتا ہے تو اس کو صحیح باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ یہاں بعض یہی سازشیں جو یہودیوں کی رہی ہیں اور ان کے ساتھ شامل ہو کر عیسائیوں کی رہی ہیں، قرآن بتا رہا ہے، اور بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے رسول کو تسلی دی جا رہی ہے اور صحابہ کو، اور پھر اس کے بعد قیامت تک ہم سب کو، قیامت تک کے لیے قرآن ہے، لہذا ہمیں اس سے نتائج نکالنے چاہیے اور اس کے جو مقاصد ہیں اس کو جاننا چاہیے۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے ایک جماعت، اور اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ، یہود و نصارہ کی ایک جماعت یہ چاہتی ہے لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، کہ وہ تم لوگوں کو گمراہ کر دیں، ایسا دجل، ایسا مکر کہ آدمی سمجھ نہ سکے اور آپسی میں لڑ جائے۔ امریکہ کا تو ہمیشہ سے یہی ہے کہ لڑاؤ، آپس میں حکومت کرو۔ یہ جو عرب ممالک ہیں یہ سب جزیرۃ العرب تھا، امارات، شام تک، دبئی، ابو ظبی، یہ سب جزیرۃ العرب تھا اللہ کے رسول کے زمانے میں، لیکن سب کو ایسا بانٹا کہ اب آپسی میں لڑتے رہتے ہیں بس۔ اسی طرح چاہتا ہے کہ ایران کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے تاکہ وہ بھی آپس میں لڑتے رہیں، لیکن وہ ایسا کر نہیں پا رہے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا
اپنے ہی کو گمراہ کر رہے ہیں اور احساس نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان کا احساس مر گیا ہے۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اے یہود و نصارا تم اللہ کی آیتوں کا کیسے انکار کر رہے ہو جبکہ تم تو گواہ ہو، تم نے تو تورات میں پڑھا ہے، اور اے عیسائیوں تم نے انجیل میں پڑھا ہے اللہ کے رسول کی صفات کہ احمد کون ہوں گے، محمد کون ہوں گے، کہاں پیدا ہوں گے وہ، اور تمہیں تو گواہی دینی تھی اور تم الٹا انکار کر رہے ہو، تم تو گواہ بننے والے تھے۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اور اے یہود و نصارا، اے اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ گڈ مڈ کیسے کر رہے ہو؟ خط مت، یعنی سچ کا ہے جھوٹ کا ہے۔ یہ بالکل معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی خلجان میں پڑ جائے جس کی معلومات نہ ہو، ابھی کچھ بولا بعد میں کچھ بولے، ابھی سچ بولا پھر جھوٹ بولا پھر مکر کیا۔ یہ 24 گھنٹے یہ یہودی اور عیسائی کر رہے ہیں، اور یہی ٹرمپ کر رہا ہے اور یہی نیتنیاہو کر رہا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے۔ ہر آن معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کے یہاں بس سازشیں ہی پلتی ہیں۔ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور تم لوگ حق کو چھپاتے ہو جانتے بوجھتے ہیں، تمہیں معلوم ہے سچ کا ہے لیکن بس ضد میں، عناد میں، حسد میں۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اسی طرح ایک سازش یہ کرتے تھے، اپنے لوگوں سے کہتے تھے یہ یہودی عیسائی، دیکھو یہ جو نبی آئے ہیں ان کے اوپر ایمان لے آؤ، اور دیکھو صبح ایمان لانا اور رات میں مرتد ہو جانا پھر جانا، اور یہ کہنا کہ ارے نے سب دیکھ لیا، تاکہ ان کے لوگ مرتد ہو جائیں۔ یہ بھی ایک سازش ہے کہ کہتے ہیں گھر کا بھیدی، ارے دیکھو بیٹو کہ کون ہے بھیدی، وہ سے وہی سب سے بڑا مکار نہ ہو، وہی سب سے بڑا منافق نہ ہو، وہی سب سے بڑا سازشی نہ ہو، اس لیے بیوقوف نہ بنو۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا، اور یہود و نصارہ کی ایک جماعت کہتی ہے ایمان لیاؤ اس چیز پر جو ایمان والوں پر اتری ہے، یعنی قرآن کو مان لو، کب؟ وجہ النہار، صبح، اور رات ہوتے ہوتے وَاكْفُرُوا آخِرَهُ، رات ہوتے ہوتے انکار کر دینا، اور جب تم انکار کرو گے تو یہ جو ایمان لائے ہیں یہ بھی کہیں گے ارے ہاں بھائی چلو چھوڑو یہ دین صحیح نہیں ہے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ لوگ بھی واپس ہو جائیں، مرتد ہو جائیں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اسی طرح کہتے تھے کہ دیکھو یقین نہ کرنا تم مگر انہی پر جو تمہارے دین کی پیروی کرے، جو یہودی عیسائی بنے بس اسی پر یقین کرنا، انہی کی باتوں پر۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تم دین کے ٹھیکیدار ہو، ہدایت تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ نبی بناتا ہے، جب چاہا جس کو چاہا نبی بنا دیا۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ، اے نبی اعلان کر دیجئے ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے۔ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ، اور آپس میں کیا کہتے تھے؟ کیا کسی کو وہ چیز مل سکتی ہے جو تم کو دی گئی؟ ارے یہ نبی کہاں سے آ گئے؟ اسماعیل کے خاندان میں کیسے نبی ہو گیا؟ یہ تو ہمارا حق ہے۔ بس اسی خاندانی لڑائی میں، جھگڑوں میں، او یحاجوکم عند ربکم، دیکھو ان کے سامنے سچی باتیں نہ بیان کیا کرو، ان کے سامنے تورات اور انجیل کی باتیں نہ بیان کرو، ورنہ یہ تمہارے خلاف اللہ کے یہاں کٹ حجت ہی کریں گے، کہیں گے اللہ ان کو سب معلوم تھا اور اس کے باوجود
کی بات نہیں مان رہے تھے۔ قل ان الفضل بید اللہ، اے نبی کہہ دیجئے فضل و کرم تو اللہ کے قبضے میں ہے، جب چاہے جس کو دے دے، جب چاہے جس کو عزت دے دے، جب چاہے جس کو ملک دے دے، جب چاہے جس کو مال دے دے، اور جب چاہے جس خاندان میں نبی بھیج دے، اپنے ولی بھیج دے۔ یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے اللہ فضل عطا فرماتا ہے، اور اللہ تو بہت وسعت والا ہے اور سب چیز جاننے والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، اپنی رحمت جس کے لیے چاہتا ہے خاص کر دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تو بہت فضل و کرم والا ہے۔ اب اس کے بعد یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں ان میں سے کچھ اچھے بھی ہیں، لیکن زیادہ تر سازشی ہیں، زیادہ تر جھوٹے ہیں، زیادہ تر مکر و دجل کرنے والے ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ، اور اہل کتاب میں یہود و نصارہ میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس ذخیرہ رکھا دیں، ڈھیروں مال رکھ دیں، یودیہ الیک، تو واپس کر دیں۔ کچھ اچھے ہیں لیکن اکثریت بری ہے، اکثریت غلط ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ اگر آپ ایک دینار ان کو امانت کے طور پر دے دیں تو واپس نہیں کرتے، ایک ایک پیسہ مان لیں، ایسے زیادہ تر ہیں۔ لا یودیہ الیک، وہ ایک دینار بھی واپس کرنا نہیں چاہتے، الا یہ کہ آپ ان کا پیچھا کر کے زبردستی لے لیں، کھڑے رہیں کہ تم کو دینا پڑے گا، دینا پڑے گا۔ ذالک بانہم قالوا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ان پڑھ لوگ ہیں ان پر ان کا ہمارے اوپر کوئی زور نہیں ہے، ہم ٹھیکیدار ہیں، ہم جو چاہیں کریں۔ یہ وہی بات ہے جو آج ٹرمپ اور نیتن یاہو اور یہ یہودی، یہی ایک نعرہ ہے، دنیا ہماری ہے، ہم جس کو چاہیں جو آرڈر دے دیں۔ ایران ایٹم بم نہیں بنا سکتا، ہم جتنے چاہیں بنا لیں، نیتن یاہو جتنے چاہیں بنا لے۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ آخری درجے کی غنڈہ گردی ہے، بدماشی ہے۔ ہم جتنا بھی خطرناک چاہیں ہتھیار بنا لیں، لیکن ہم دوسروں کو اجازت نہیں دیں گے۔ یہی بات آدمی سن لے تو ان سب کا انکار کر دینا چاہیے کہ یہ ظالم ہیں، یہ اسلام دشمن ہے، انسانیت کے دشمن ہیں، ان کے اندر انسانیت نہیں ہے۔ اسلام کیا؟ انسانیت سے یہ درندوں سے بدتر ہے۔ درندہ بھی، شیر، چیتے، یہ اپنے بچوں کو نہیں مارتے ہیں، اور یہ اتنے خبیث کہ انسانیت کو ختم کر رہے ہیں اور اپنے فائدے کی خاطر اپنے لوگوں کو مروا دیتے ہیں۔ اس لیے ان کے اس مکر و فریب کو جاننا ایمان والوں کے لیے ضروری ہے، ورنہ یہ آپس میں ہم لوگوں کو لڑاتے لڑاتے ہماری کمر توڑ دیں گے، کہیں کا نہیں رہنے دیں گے۔ ہم سب کو چاہیے اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ ایک اسلام کے جھنڈے تلے جو قدر مشترک چیزیں ہیں ان کو لے کر، فروعی چیزوں میں بہت اختلافات رہتے ہی ہیں۔ ہمارے یہاں فقہ میں امام ابو حنیفہ کی فقہ ہے، امام شافعی کی فقہ ہے، امام احمد بن حنبل کی فقہ ہے، امام مالک کی فقہ ہے۔ تو اگر کسی کو جھگڑے کا ذریعہ بناؤ گے تو مسجدوں میں قتل ہوں گے، مسجدوں میں جانیں لی جائیں گی، اور یہ ہو چکا ہے۔ مسجدوں میں بم، مسجدوں میں قتل، یہ آخری حد ہے
اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا. ہمارے بڑوں نے ہمیں اندھا بنا دیا, دشمنی میں پاگل بنا دیا. ہمیں نہ مسجد نظر آ رہی ہے, ہمیں نہ گھر نظر آ رہا ہے, اور ہمیں نہ عبادت خانے نظر آ رہے ہیں. کم سے کم اللہ کی مساجد کو تو محفوظ رکھو, جس کے نتیجے میں بڑی بڑی مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں پر جب دیکھو بم پھٹ رہے ہیں. اور پاکستان اس میں سب سے آگے نکل گیا ہے, اس لیے کہ وہاں اور شدت سکھائی گئی ہے, اور زیادہ جو ہے دشمنی سکھائی گئی ہے آپس میں. یہاں تک کہ بعض واقعات سنا کہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ حنفی مسجد میں کوئی شافعی آ گیا نماز پڑھنے, اور وہ قاعدے میں جب بیٹھا اور اس نے جب اشہدو ان لا کہا تو اشارہ کیا, اور پھر وہ اشارہ کرتا رہا, انگلی ہلاتا رہا. کہتے ہیں یہ افغانستان کا واقعہ, انگلی ہلاتا رہا تو پڑوس میں حنفی جو نماز پڑھ رہا تھا اس نے نماز میں ہی اس کی انگلی پکڑی اور توڑ دی, اور کہنے لگا خبیث انگلی ہلاتا ہے. یہ بددینی ہے. انگلی ہلانا یہ بھی ثابت ہے حدیث میں, انگلی نہ ہلانا یہ بھی ثابت ہے, رفع یدین کرنا یہ بھی ثابت ہے, رفع یدین نہ کرنا یہ بھی ثابت ہے, ہاتھ باندھنا ناف کے اوپر ناف کے نیچے دونوں ثابت ہیں. تو یہ جھگڑے کی چیزیں ہیں. علم حاصل کرو, معلومات حاصل کرو, ورنہ ذرا سی بات پر قتل ہو رہے ہیں, اور وہ ہر جگہ ہوں گے جب ہم دین چھوڑیں گے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ, اور یہ لوگ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں جان کر. کتاب والے تو کہا جا رہا اے مسلمانوں تم ڈرو, تمہارا انجام یہی نہ ہو جائے. قرآن موجود ہے, حدیثیں موجود ہیں, اور جو چاہو بولتے رہو, جس طرح چاہو غلط بیانی کرو, جس طرح چاہو ایک دوسروں کو لڑاتے رہو. تو اللہ کہتا ہے تمہارا بھی انجام پھر وہی ہوگا جو یہود و نصارہ کا ہوا ہے, تم پر بھی اللہ کا غضب بھڑک جائے گا. یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ضروری ہے. اسی لیے بار بار ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط ہونا چاہیے. قرآن خوب پڑھیں, اسی لیے آیا ہے, اور قرآن سمجھیں, قرآن کے ترجمے پڑھیں, قرآن کی تفسیریں پڑھیں, تاکہ معلوم ہو اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے. ہماری آنکھیں کھل جائیں گی, اور پھر اللہ کے رسول کی سیرت, اللہ کے رسول نے کیسے زندگی گزاری, یہ ہمارے لیے اصل ہے, اور یہی پیغام ہے قرآن کا. اور بار بار اللہ کہہ رہا ہے یہود و نصارہ نے اپنی کتابیں چھوڑی, اپنے نبی کو چھوڑا, وہ برباد ہو گئے. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ غضب انہی پر ہوگا. اور اے امت محمدیہ, اے خیر امت, اگر تم بھی قرآن چھوڑو گے اور اگر تم بھی نبی کی سیرت چھوڑو گے تو تم پر بھی وہی عذاب آئے گا, اور تم بھی مغضوب علیہم والضالین میں داخل ہو جاؤ گے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور ہم سب کو قرآن سے تعلق عطا فرمائے, قرآن پڑھنے والا بنائے, قرآن سمجھنے والا بنائے, قرآن کی دعوت دینے والا بنائے, اور نبی پاک, نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت, ایسی محبت عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے رسول کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والے بن جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب